بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز و محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب کریم کے اسم سامی سے تدریس القرآن کے سلسلے کے 51 سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے باب استفعال، اور باب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وزن ہوتا ہے، ایک سانچہ ہوتا ہے جس میں الفاظ ڈھلے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس باب میں سادہ فعل کے اندر جو 3 بنیادی روٹ لیٹرز، جڑ کے حروف، اصلی حروف ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ماضی میں شروع میں الف، سین، تے، ہم اس سلسلے میں الف ہی کہتے رہے ہیں، اگرچہ اسے جیسے میں آپ کو کبھی کبھی وقتاً فوقتاً بتاتا رہا ہوں اصطلاحاً حمزہ کہنا چاہیے۔ تو یہ 3 حروف اس کے شروع میں ہیں ماضی کے اندر۔ مصدر میں درمیانی حرف کے بعد الف بھی ہے، استفعال۔ ماضی کی 1-2 مثالیں قرآن کریم کی آیات سے ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھیں۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں فعل ماضی کی ہی قرآن کریم کی آیات میں سے۔ تو آئیے، اسکرین پر آپ کے سامنے ہے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا جز وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اس میں باب استفعال کی ماضی کی مثالیں کون سی ہیں؟ استنکفو اور استکبرو۔ شروع میں باب استفعال کے شروع میں جو حمزہ ہے اس میں زیر ہے، اس کے نیچے زبر نہیں ہے، استنکفو۔ اور یہاں وہ زیر کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ یہ حمزہ باب استفعال کے شروع میں جو ہوتا ہے یہ پکا حمزہ یا حمزہ قطع جسے کہتے ہیں نہیں ہوتا، بلکہ ایسا حمزہ ہوتا ہے جو حرف کے ملنے کے موقع پر، حروف کے ملنے کے موقع پر گر جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں اما الذین کے الذین میں جو نون کا حرف ہے اس پر زبر ہے، اس کو جب اس کے ساتھ ہم نے سین کو ملا دیا اور یہ استنکفو باب استفعال کا جو حمزہ تھا وہ ساقط ہو گیا۔ لکھا ہوا ہے الف، پڑھا نہیں جا رہا۔ استنکفا کے معنی ہوتے ہیں غرور، تکبر کے ساتھ کسی چیز کو آر سمجھنا، مگر ایک آر ہوتی ہے جو غیرت کے سبب سے ہوتی ہے، غصے کے سبب سے بھی ہوتی، وہ نہیں، جب تکبر کے سبب، غرور کے سبب کسی چیز کو آر سمجھا جائے تو وہ استنکفا کے مفہوم میں آتی ہے۔ پس وہ لوگ جنہوں نے تکبر سے آر سمجھا، واستکبروا اور غرور کیا، بڑائی کی، پنجابی میں ہم کہتے ہیں وڈیائی کی تھی، واستکبروا اور اس کے روٹ کاف بیرے، فیعذبہم پس اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ عین ذال بے، یعذبہم روٹ ہے اس کا عین ذال بے، اسی سے عذاب کا لفظ ہے جو ہم اردو میں عام بولتے ہیں، اس کے معنی سزا ہے، عذاب کے معنی سزا۔ اور عذبہ درمیانی حرف پر شد ہو گئی، اس کو ڈبل کر دیا، گویا ایک حرف کا اضافہ کر دیا، تو باب تفعیل تعذیب اس سے مصدر ہوا۔ عذبہ اس نے سزا دی، یعذب وہ سزا دیتا ہے یا دے گا۔ فیعذبہم تو یا پھر اللہ ان کو عذاب دے گا، یعذب عذاب دے گا۔ اس میں فاعل کا یہاں ذکر نہیں ہے لیکن مقدر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اللہ ان کو عذاب دے گا۔ ہم سے مراد وہی لوگ جنہوں نے تکبر اور غرور کے سبب حق کو قبول کرنے میں آر محسوس کی۔ کیا؟ عذاباً علیما، عذاب، کیسا عذاب؟ اس عذاب کی صفت کیا ہے؟ علیماً دردناک۔ علیم کا لفظ جو ہے یہ الف لام میم اس کا روٹ ہوا، اس کا علم کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، رنج و علم، تکلیف، دکھ، اور علیم
صفت مشبہ، صفت علم سے ہی صفت، درد والا، تکلیف والا، علم والا، تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں، وَاسْتَكْبَرْتَ، استکبرا، اس نے بڑائی کی، استکبرت کیا معنی ہوں گے؟ تو نے، تم نے ٹھیک ہے، لیکن ذرا صیغہ واضح رکھنے کے لیے ذہن میں کہ جمع کا صیغہ یہ نہیں ہے، صرف اس لیے تو کہیں تو بہتر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم تو کا لفظ اب عام طور پر مہذب اردو میں استعمال ہی نہیں کرتے، مخاطب آپ کا ایک شخص بھی ہو تو آپ تو نہیں کہتے، تم کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں، لیکن یہاں صرف صیغے کی وضاحت کے لیے اگر ترجمہ آپ یہی رکھیں تاکہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ گڑبڑ نہ ہو کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تو نے بڑائی کی، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو تھا یا ہو گیا من الکافرین، کافرین میں سے۔ اسے مخاطب کون ہے؟ مخاطب اس پہ کوئی بھی شخص ہے، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں مخاطب کوئی بھی متنفس ہے، اور حوالہ اس آیت کا یوں ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی شخص دیکھے گا عذاب کو اور کہے گا کہ کاش مجھے اس کا اندازہ پہلے سے ہوتا، کاش ایک دفعہ پھر مجھے موقع ملے، میں جاؤں تو پھر وہ عمل نہ کروں جو میں نے دنیا میں کیے، کاش ایک موقع اور ملے کہ میں جا کر اچھے عمل کروں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، کیوں نہیں، تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں، کھلی کھلی نشانیاں، جن میں میری ذات کی معرفت، میری ذات کی پہچان میں کوئی مشکل نہ تھی، لیکن تو نے انکار کیا، جھٹلایا ان کو، ان پر ایمان نہیں لایا۔ زبان سے جھٹلانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اصل جھٹلانا تو وہ ہے جو فعل اور عمل سے جھٹلایا جائے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، تو وہ تو قولاً انکار کر رہا ہے قیامت کا، مگر اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری یہی زندگی ہی آخری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی جزا سزا نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، خیر ہے جو کرنا ہے کر لیں، تو یہ عمل کے ذریعے سے جھٹلانا ہے۔ تو صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت پھر یاد آئے گی تو پھر موقع نہیں ہوگا، فرمایا جائے گا کہ تمہارے پاس تو میری نشانی آئی تھی، تم نے اپنے قول سے یا اپنے فعل سے اس کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، واستکبرت، اور بڑائی کی، بڑے بنے رہے، اور عملاً انکار کر دیا میری آیات کا۔ اگلی مثال دیکھیے، بل ہوا مستعجلتم بہ، بل کے معنی بلکہ، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں بل، وہی عربی کا لفظ ہے، بلکہ آپ اردو میں بولتے ہیں نا، اس میں جو کہ کا لفظ ہے وہ تو فارسی والا کہ، اور بل جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، ملا کر یہ مرکب اردو میں بل کے بن گیا۔ بل ہوا، بلکہ ہوا وہ ہے، ما وہی، استعجلتم بھی، عین جیم لام، استعجلتم باب استفعال کی ماضی کی مثال، آخر میں تم ہے، اور تم کے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ مخاطب کا جیسے ہم اردو میں تم بولتے ہیں بالکل وہی صیغہ یہ تم کا جمع والا عربی میں بھی ہوتا ہے۔ عین جیم لام یہ روٹ ہے، 3 حروف مادے کے اصلی یہ ہیں، عین جیم لام، اور ان سے مصدر عجلت ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں بسا اوقات عجلت کہتے ہیں، جو صحیح نہیں، جلدی، جلد بازی، اور استفعال میں ہوتا ہے نا کسی چیز کو طلب کرنا، روٹ میں جلدی کے معنی ہے، تو استعجل کے معنی ہوں گے جلدی کرنا، جلدی چاہنا، بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ اب اس میں اشارہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی طرف۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے، جب قوم ہر دھرم بنی رہی، اللہ کے پیغامبر کی آواز پر کان نہیں دھرا، تو بالآخر وہ عذاب نمودار ہوا۔ جب وہ عذاب نمودار ہوا تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے
کہ پتہ نہیں کہ تمہاری بارش ہوگی، بادل آ رہے ہیں یا کچھ، تو کہا گیا کہ نہیں، یہ وہ رحمت والی بارش، رحمت کے بادل نہیں ہیں، بلکہ یہ تو وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب، لانا ہے تو لاؤ، کیوں دیر لگا رہے ہو، جس کی تم جلدی کرتے تھے، یہ وہی عذاب ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، وَلَوْ كُنْتُ، اور اگر میں، عالم و جانتا، الغیبہ کس کو؟ غیب کو، لَاسْتَكْثَرْتُ تو میں زیادہ کر لیتا، کثیر کر لیتا، من الخیر، خیر میں سے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ استکثرتو اسی طرح جیسے پہلے تھا، یہ استکثرتو تھا، لام کے معنی البتہ، یہ لام کے ساتھ جو الف ہے یہ لا نہیں ہے اس کے معنی، یہ لا، لام زبر لا جس کے معنی البتہ، یقیناً، تحقیق، اس کے ساتھ جو الف ہے وہ استکثرتا والا الف ہے، اور وہ ساقط ہو گیا ہے کیونکہ لام کو براہ راست آپ نے سین سے ملا دیا۔ لستکثرتو تو میں کثیر کر لیتا، زیادہ کر لیتا، من الخیر، خیر میں سے۔ اس آیت کے ٹکڑے میں پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قل کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی ذات کے لیے نہ کسی منفعت پر قابو ہے، نہ کسی نقصان پر، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ تو میں زیادہ مال بنا لیتا، خیر کے معنی یہاں مال ہے، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ آیا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انسان کی یہ صفت ہے، انسان کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں مال کی محبت بڑی شدید ہے، اس جال میں بڑی جلدی پھنستا ہے۔ تو خیر کے معنی بھلائی اور نیکی کے بھی ہوتے ہیں، اور خیر کے معنی مال کے بھی، دولت کے بھی، یہاں یہی معنی مراد ہے۔ تو ماضی کی یہ چند مثالیں آپ نے ملاحظہ فرمائیں۔ اب ہم چلتے ہیں فعل مضارع کی طرف، اور ہمیشہ کی طرح معمول کے مطابق پہلے آپ دیکھیے اس چارٹ پر فعل مضارع کی سادہ شکل، یفعل، فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے۔ اب اس کے شروع میں لال روشنائی میں فے این لام تو آپ کو نیلی روشنائی میں لکھا ہوا ملتا ہے، لال روشنائی میں شروع میں علامت مضارع جو چار ہوتی ہیں، یہ ہے، تے ہے، یہ بھی تے، یہ بھی تے، یہ الف، یہ نون، یہ تو شروع میں ہوا۔ آپ دیکھیں گے کہ باب استفعال سے بھی جب فعل مضارع بنے گا تو اس کے جو باقی کے صیغے بنیں گے سب کے سب، ان سب میں بھی شروع کی علامت مضارع اسی طرح سے ان صیغوں کے ساتھ آئے گی۔ پھر اختتامیہ ہیں، الف نون کے ساتھ یہ تثنیہ، واو نون کے ساتھ یہ جمع، اسی طرح باقی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ استفعل سے یستفعلو تو ہوا باب استفعال کا فعل مضارع پہلا صیغہ، باقی صیغے کیسے ہوں گے؟ تو یہ آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ بات فوراً واضح ہو جائے گی کہ جیسے یہاں علامت مضارع لگی تھی سرخ روشنائی میں جو لکھی ہے، بیان ہی وہی سرخ روشنائی میں لکھی ہوئی شروع میں آنے والی مضارع کی نشانی یہاں بھی موجود ہے۔ استفعلو متکلم، یہاں پر افعلو متکلم، نستفعلو متکلم کا جمع کا صیغہ، نون شروع میں، یہاں بھی نفعلو نون شروع میں۔ یفعلو وہ کرتا ہے، پہلا صیغہ واحد کا، مذکر کا، غائب کا، اور یہاں پر یستفعلو وہی پہلا صیغہ واحد کا، مذکر کا، غائب کا، شروع میں یہ جمع کا، واو نون آخر میں لگی، یہاں پر بھی واو نون ہی لگی تھی پہلے۔ تو گویا شروع سے آخر تک آپ دیکھیں گے فعل مضارع کے دوسرے صیغے بنانے میں کوئی نئی بات بالکل نہیں ہے، وہی کچھ جو ہمارے پہلے سبق فعل مضارع کے، سادہ فعل، سے حرفی سادہ، محض سے حرفی، جس کے ساتھ کوئی اور زائد حرف نہیں ہے، جو کچھ یہاں ہوا تھا وہی کچھ یہاں ہے۔ تو اس کی اب چند مثالیں قرآن کریم کی آیات سے دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال فعل مضارع کی آپ کے سامنے اسکرین پر، اللہ یستہزئ بہم، ہے، زے اور حمزہ، یہ تین حروف ہیں،
روٹ میں شروع میں اس سے فعل مضارع بنا یستہزئ، استہزاء فرماتا ہے اللہ ان کے ساتھ، ہنسی کرتا ہے اللہ ان سے، یہ ترجمہ ہے مولانا فتح مند جلندھری کا۔ دیکھتے ہیں دوسری مثال، افبعذابنا یستعجلون، تو کیا شروع میں جو الف ہے جس پر زبر ہے یہ سوالیہ الف ہے، سوالیہ حمزہ ہے، کیا تو تب پھر یہ معنی بے عذابنا ہمارے عذاب کے ساتھ، یستعجلون وہ جلدی کرتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، یہ جلدی مچا رہے ہیں کہ عذاب آنا ہے تو آئے۔ میں جیسے پہلے عرض کر چکا کہ یہ کفار، یہ مشرک جلدی کرتے ہیں کہ عذاب ہے تو لائیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، جھٹلاتے ہوئے نبی کے ارشادات کو، پیغمبر کے ارشادات کو جلدی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی، نہ جانتے ہوئے کہ وہ عذاب تو ان کے سر پر کھڑا ہی ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، وَجَاءَ لفظی معنی اور آیا، اہل المدینہ مدینہ یعنی شہر، ہم مدینہ منورہ کے لیے مدینہ کا لفظ بولتے ہیں، لیکن مدینہ کے لفظ کے معنی شہر ہیں، صرف کوئی کسی خاص شہر کے معنی مدینہ میں نہیں، اور اس کا سبب یہ ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لے گئے یثرب میں، تو اس کا نام پہلے نام کو بدل کے مدینۃ النبی رکھ دیا گیا، نبی کا شہر مدینۃ النبی۔ اب تخفیف سے بجائے مدینۃ النبی پورا کہنے کے ہم المدینہ کہہ دیتے ہیں، لیکن مدینہ کے معنی شہر۔ وجاء اور لفظی معنی آیا، اہل المدینہ مدینہ کے باشندے، شہر کے باشندے، یستبشرون خوشیاں کرتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ شروع میں فعل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا فاعل ہے، فاعل کی نشانی اہلوں میں لام کے اوپر پیش کا ہونا نشانی ہے کہ یہ فاعل ہے جاء کا، اور جب فعل شروع میں ہوتا ہے تو فاعل خواہ واحد ہو، خواہ تثنیہ ہو، خواہ جمع ہو، فعل واحد ہی کے صیغے میں ہوتا ہے، اس لیے اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے شہر کے باشندے آئے، یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے۔ اس میں قرآن پاک کی آیت میں اشارہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں اللہ کے فرشتے آئے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر جو برابر نبی کے دعوت کو مسترد کرتی چلی آ رہی تھی، تو وہ بدبخت یہ سمجھے کہ یہ ہمارے مطلب کا مال یہاں پہنچا ہے، اور خوشیاں مناتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف پہنچے، اور اس کے بعد نبی جو کہتے ہیں بڑی درد والی بات ہے، فرماتے ہیں قال ہؤلاء ضیفی فلا تفتحون، منت سماجت کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہوئے خدا کا نبی اپنی قوم کے لوگوں سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے باز آؤ، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، ہؤلاء ضیفی یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفتحون مجھے رسوا نہ کرو، ان کے بارے میں ان کی توہین کر کے، ان کی بے عزتی کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ اگلی مثال ہے قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اتستبدلون کیا تم بدلتے ہو، بے دال لام بدلہ، تبدیل، تبدیلی، استبدال، کئی لفظ ہیں اس سے جو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں۔ استبدل باب استفعال ہوا بے دال لام کے مادے سے، یستبدلو فعل مضارع ہوا، تستبدلو مخاطب کا صیغہ بن گیا، تستبدلون جمع کا صیغہ ہو گیا۔ تو کیا تم بدلتے ہو الذی اس چیز کو، ہوا ادنا جو حقیر ہے، دال نون واو یہ روٹ ہے اس کا، اس میں تفضیل کا صیغہ ادنا، اردو میں بھی ہم ادنا بولتے ہیں، کمتر، ادنا کا لفظ کمتر کے معنوں میں اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں، جو ادنا ہے کمتر ہے، بالذی اس چیز کے ساتھ، ہوا خیر جو کہ بہتر ہے۔ یہ بنو اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر بنو اسرائیل پر من و سلوہ نازل ہوا کھانے کے لیے. جب جنگل میں کچھ مل نہیں رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نعمت کھانے کو ملی، تو ناشکری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ کھاتے کھاتے اکتا گئے، ہمیں تو چاہیے کہ دال ہو، مسور ہو، پیاز ہو، سبزی ترکاری ہو، یہ چیزیں ملنی چاہیے. انسان تبدیلی چاہتا ہے. تو اس موقع پر حضرت موسیٰ کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایک اعلیٰ چیز کے بدلے میں ایک ادنا چیز لینا چاہتے ہو. تو یہیں پر آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں. یہ 91واں سبق تدریس القرآن کے سلسلے کے اس دورہ کہنا چاہیے کا آخری سبق بھی تھا. اس کے ساتھ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، سمجھ کر پڑھنے کے لیے عربی زبان کی جن بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے، ان کی پہچان کی جائے، ان کا علم حاصل کیا جائے، ان کی معرفت حاصل کی جائے. میرے خیال میں جو باتیں ضروری تھیں ہم نے اس سلسلے میں ان کو جاننے کی کوشش کی. یقیناً ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس سلسلے کو سبقاً دیکھتے رہے اور ایک ایک سبق کے ساتھ کوشش کرتے رہے کہ جو باتیں اس میں بتائی جا رہی ہیں وہ سمجھ کر یاد رکھی جائیں، میری توقع ہے اور دعا اور امید بھی رب کریم کی ذات سے، اس کی ذات گرامی سے، کہ ان میں اسی کے فضل و کرم سے، اسی کی توفیق سے یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہوگی کہ وہ عربی زبان کی ان بنیادی باتوں، افعال کے صیغوں کی شناخت کے ساتھ جو اسماء، جو اسم بنائے جاتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت، اسم مبالغہ وغیرہ، مختلف مصدروں سے یہ بناوٹ جاننے کے بعد انہیں کم از کم الفاظ کو شناخت کرنے کی اور ان کے مادے کو پہچاننے کی ضرور صلاحیت حاصل ہو چکی ہوگی. تو اس دعا کے ساتھ اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں کہ رب کریم اب ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی توفیق دے اور یہ بنیادی باتیں ہم نے جس مقصد کے لیے سیکھی تھیں اس مقصد کے لیے ہم اسے استعمال کریں اور قرآن کریم کے مطالعہ، قرآن کریم کی تلاوت میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم کے فہم میں اضافہ کی بھی مسلسل دعا کرتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.